الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ دین کی حفاظت کے خاطر 40 احادیث یاد کرے گا، بروز قیامت علماء اور فقہا کے گروہ میں اٹھایا جائے گا۔ دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جو 40 احادیث یاد کر لے گا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اسی طرح اور ایک روایت میں ہے کہ جو 40 احادیث یاد کر لے گا اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ اس طرح اور بھی روایت ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان روایت کے تعلق سے کچھ کلام ہو، ان میں سے کچھ ضعیف احادیث بھی حدیث ہو سکتی ہے، یعنی 40 احادیث یاد کرنے کے تعلق سے جو حدیث مروی ہیں ان میں سے کچھ ضعیف ہیں، کچھ صحیح ہیں۔ اگرچہ کچھ ضعیف احادیث موجود ہیں، کیونکہ ضعیف حدیث فضیلت میں قابل قبول ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ کم سے کم 40 احادیث یاد کر لیں۔ اسی لیے آج ہم انشاءاللہ عز و جل مختصر 40 احادیث پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 40 احادیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نمبر 2، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ نمبر 3، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، پھیلاؤ۔ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ نمبر 6، تصافحوا یذھب الغل، مصافحہ کرو، اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ تصافحوا یذھب الغل، تصافحوا، تصافحوا یذھب الغل، مصافحہ کرو، اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ نمبر 8، اکرم الخبز، روٹی کی تعظیم کرو۔ اکرم الخبز، روٹی کی تعظیم کرو۔ نمبر 9، سم اللہ وکل بیمینک، سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لے کر داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لے کر داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ فلیکرم ضیفہ، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرو۔ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرو۔ اذا شرب فلیشرب بیمینہ، اذا شرب فلیشرب بیمینہ، جب کوئی چیز پی تو داہنے ہاتھ سے پی، جب کوئی چیز پی تو داہنے ہاتھ سے پی۔ نمبر 12، للجار حق، پڑوسی کا حق ہے۔ للجار حق، پڑوسی کا حق ہے۔ نمبر 13، اشربوا الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیو۔ اشربوا الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیو۔ نمبر 14،
افضل العبادت قراءۃ القرآن، افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ نمبر 15، غبار المدینتی شفاء من الجذام، مدینہ شریف کی مٹی جذام کے لیے شفا ہے۔ غبار المدینتی شفاء من الجذام، مدینہ شریف کی مٹی جذام کے لیے شفا ہے۔ سوقی دناءۃ، بازار میں کھانا ذلت کی نشانی ہے۔ الاکل فی السوق دناءۃ، بازار میں کھانا ذلت کی نشانی ہے۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں اچھا انسان وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں اچھا انسان وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حسن الخلق نصف الدین، اچھا اخلاق آدھا دین ہے۔ حسن الخلق نصف الدین، اچھا اخلاق آدھا دین ہے۔ نمبر 19، فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نمبر 20، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ لا يدخل الجنت نمام، چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت نمام، چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، رزق حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، رزق حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ کثرت الضحک تمیت القلب، کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف رہو کیونکہ اسلام صفائی والا مذہب ہے۔ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف رہو کیونکہ اسلام صفائی والا مذہب ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حالانکہ مسلم تک روایت ہے، یہاں مسلمہ کا لفظ اسٹرا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہاں تک یاد کریں۔ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ الغیبۃ اشد من القتل، الغیبۃ اشد من القتل، غیبت قتل سے بدتر ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے۔ الغیبۃ اشد من القتل، غیبت قتل سے بدتر ہے۔ ترک العشاء محرمۃ، رات کا کھانا چھوڑنا کمزور کرتا ہے۔ ترک العشاء محرمۃ، رات کا کھانا چھوڑنا کمزور کرتا ہے۔ الشحیح لا يدخل الجنت، الشحیح لا يدخل الجنت، بخیل جنت میں نہیں جائے گا، کنجوس جنت میں نہیں جائے گا۔ الطہور شطر الایمان، شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ من یحرم الرزق یحرم الخیر کلہ،
میں رفقہ ہے، رزق نہیں، میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا، میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں، بات تو صحیح ہے، حدیث ثابت نہیں۔ خیر، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ الغنا غنا النفس، حقیقی گنا دل کا گنا ہے، حقیقی مالداری حقیقی گنا دل کا گنا ہے۔ الغنا غنا النفس، حقیقی گنا دل کا گنا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابری سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا رہ گزر رہتا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابری سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا رہ گزر رہتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، یعنی جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہو کرو۔ آخر حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کی تلاش میں سفر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات ان احادیث کو یاد کریں گے۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی حدیث ایسی ہے جس کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے کہ وہ حدیث ہے یا نہیں ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے یا یہ ضعیف ہے۔ خیر، جس کو معلوم ہو اس فن سے، جو اس فن میں جو دلچسپی رکھتے ہوں، ایسے تو کچھ احادیث ایسی ہیں جو ضعیف ہیں اور ضعیف فضیلت کے معاملے میں قابل قبول ہے، لیکن اس کے علاوہ جو موضوع ہے، اگر اس میں سے کوئی حدیث موضوع حدیث ہے تو اسے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔